رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، عبادت یہ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اس کے بندے، اس کی مخلوق اس کی عبادت کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ سورۃ حج کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ یہ بات نہیں دیکھتے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں مخلوق ہے، جو زمین پہ ہے یا اس کے درمیان، حتیٰ کہ والشمس، سورج بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ جو اتنے عظیم اور بلند ہیں یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، والشجر، یہ درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، والدواب، جتنے بھی جاندار ہیں انسان کے علاوہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی ہیں بہت سے جو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف اس کی عبادت کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، جو عبادت نہیں کرتا اس پہ اللہ کا عذاب حق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو مستغنی، بے پرواہ نہیں کر سکتے۔ اللہ مالک کی عبادات جو ہیں ان میں ایک اہم عبادت ہے دعا۔ دعا دعا یدعو سے ہے، اس کا مطلب ہے مانگنا، پکارنا، سوال کرنا، التجائے آوزاری کرنا، اور یہ چیز کس کے سامنے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے جس سے دعا مانگی جائے وہ اپنے وجود کے ساتھ قائم ہو۔ دیکھیں انسان کا وجود ہمیشہ قائم نہیں رہتا، مخلوقات میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا وجود ہمیشہ قائم رہے، کل من علیہا فان، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک صرف اللہ کا چہرہ باقی ہوگا جسے کوئی فنا نہیں، کوئی تنزلی نہیں، اور کوئی بھی اللہ رب العزت کے لیے ایسی بات نہیں جو نقص کا سبب ہو۔ تو اس لیے دعا اس سے مانگے جو اپنی ذات میں قائم ہے۔ دوسرا، دعا اس سے مانگے جو غنی ہے، بے پرواہ، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بخیل نہ ہو بلکہ عطا کرنے والا ہو، وہ رحیم ارحم الراحمین ہو، یعنی رحم کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا نہیں۔
کیونکہ انسان بعض اوقات اپنے دل کے بغض یا غصے کی وجہ سے مانگنے والے کو بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ کی ذات کی صفت یہ ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک وہ اس سے مانگا جائے جو خود مختار ہو، جسے کسی کا یہ نہ ہو کہ میں فلاں سے پوچھ کے دوں گا۔ ہم انسان جتنے بڑے منصب پہ بھی چلے جائیں کسی نہ کسی کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے واللہ غالب علی امری، وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے اس سے مانگا جائے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عبادات میں بہت اہم عبادت ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم دنیا میں کتنے بڑے منصب پہ بھی فائز ہو جائیں، ساری دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، پھر بھی ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ بات کہے کہ مجھے کوئی کسی قسم کی تھوڑ نہیں ہے۔ اگر مال و دولت ہے تو صحت نہیں ہے، اگر صحت بھی ہے مال و دولت بھی ہے تو اولاد نہیں ہے، اگر اللہ نے دے دی ہے تو وہ فرما بردار نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے کوئی نہ کوئی غم تکلیف دکھ نہ ہو، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جسے کوئی غم کوئی تکلیف کوئی معاملہ نہیں، بلکہ وہ لوگوں کے دکھ درد دور کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کسی تکلیف اذیت مصیبت آزمائش میں ڈالتا ہوں تو میری ذات کے علاوہ اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس مصیبت سے اس بیماری سے ان کرائسس سے ان معاملات سے میرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے کائنات ساری بھی مل جائے تو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح سورۃ فاطر کے اندر یہ بات فرمائی، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی، اس کائنات میں اگر کوئی بے پرواہ ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ ہر انسان جانتا ہے کہ قسمت لکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہماری زندگی میں بعض خوشیاں لکھی ہوتی ہیں اور خدا نخواستہ بعض تکالیف بھی ہوتی ہیں، آسانیاں ہیں تو مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہاری مشکلات کا مداوع میرے پاس ہے، تمہاری قسمت بدلنے والا میں ہوں۔ اور وہ کس طرح بدلتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر تقدیر کے فیصلے کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اللہ کے سامنے التجا ہے، گڑ گڑانا، رونا، اس کی منتیں کرنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔
آپ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک فقیر آتا ہے، آ کے التجا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بابا جی معاف کرو، ماں جی معاف کرو، وہ منتیں شروع کر دیتی ہے، اتنا گڑ گڑاتی ہے کہ انسان کا دل پس جاتا ہے کہ نہیں چلو بیچاری کو کچھ دے دو۔ بالکل اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، جب انسان اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو وہ اپنی بارگاہ سے لوٹاتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات یاد رکھیں، یہ دعا صرف حاجت براری کے لیے نہیں، الدعاء والعبادہ، دعا ایک عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کے کرو، نہ کہ جب حاجت ہو تو ہاتھ اٹھا لیے، حاجت نہ ہو تو مجھے پرواہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے سے، میرے حضور التجا گڑ گڑانے سے، دعا مانگنے سے تکبر کرے گا کہ میں نہیں مانگتا، میں اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ دنیا میں انسان سے مانگا جائے تو وہ تنگ آ جاتا ہے، انہیں کی کم پڑھ لیا، لیکن اللہ جتنا اس کے پاس اس کا بندہ جا کے اس سے مانگتا ہے اتنا ہی اس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے، ہم دیتے ہوئے تنگ آ جاتے ہیں لیکن اللہ دیتے ہوئے تنگ نہیں آتا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میرے رب نے مجھے کہی کہ کائنات میں جتنی میری مخلوق ہے، جو کسی کی خواہش ہے، اس کی خواہش کے مطابق جو وہ مانگتا ہے میں دے دوں، کسی بات کو رد نہ کروں۔ تو ہر کی حاجت کو پورا کرنے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جس طرح ایک سوئی جو ہے اسے سمندر میں ڈبو کے باہر نکالیں تو اس سوئی سے جتنا پانی سمندر کا لگتا ہے اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسعت والے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا جو ہے سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم حاجت مند ہیں، وہ حاجت روا ہے۔ ہمیں ہر آن کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر کے راضی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے آپ کو عقل، فہم، دانائی دی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام اس کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔